اس دعائے بشمک کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس دعائے بشمک ایک پوری دعا ہے، اور اس دعا کی 12 عبارتیں ہیں، یعنی کہ 12 حصے ہیں اس کے۔ ایک دعا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، یہ عبارتیں، ان تمام عبارتوں کو مل کر ایک دعا بنی ہے، اور اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ یہ 12 برج سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا۔ اب میں آپ کو اس کا میں پہلے ترجمہ، پہلے آپ دعا سن لیں، دعا آپ سمجھ لیں، پہلے دعا آپ اس میں جو اپنی لفظ کی ادائیگی آپ اس کو صحیح کر لیں، اس دعا کو نوٹ بھی کر لیں۔ لیکن اس کی دعا کی خاص بات یہ کہ جو نمبر لکھا ہو نا وہ عبارتوں کے نمبر ہیں اور ترتیب سے ہیں، یعنی کہ 1 سے لے کے 12 تک یہ پوری مکمل دعا ہے۔ اور اس دعا کی قبولیت کے لیے پھر بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ قرآن کی آیت لگائی ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے اس میں۔ اب وہ جو 12 ہے نا، پہلے آپ یہ دعا سنیں، دعا اپنے پاس نوٹ کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں، اس کی PDF بھی آپ کو مل جائے گی۔ پہلے آپ دعا سن لیں کہ یہ دعا کیا ہے، دعائے بشمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا بشمخو بشمخو ذا لہام شیتثون اللہم یا ذان ملخوث ذائمون اللہم یا خیش میمون ارقش دار علیجون اللہم یا رخمیش دہللون میتیترون وہللون اللہم یا رحیث اخلاقون اللہم یا رخموث اراخیم ارخمون اللہم یا اہین اشراہین اذونی اذبا اوثا اذبا بثون اللہم یا نور ارقیش ارقیشت شلعثون اللہم یا اشیر اشماعن اشماعون اللہم یا ملیخوثا املیقا ملقا ملقون اللہم یا اراعل ارعا یرثون اللہم یا مشمخ مشمخیثا مثلا مثلامون سبحان من جعل خزائنه بین الكاف والنون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اب یہ دعائے بشمخ ہے، اس میں باقاعدہ اعراب بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی عبارت جو ہے اللہم یا بشمخ، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ سب سے نمبر 1 میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ترجمہ بھی اس کا لکھ لیں اپنے پاس، یا آپ سن کر لکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی جو اس کی عبارت ہے وہ ہے الہی تو بڑا خداوند بزرگوار قدیم ہے۔ دوسرا حصہ اس کا الہی تو اپنے بندوں اور آدمیوں کے بھید سے واقف ہے۔ تیسرا، ابھی دیکھیں نمبر لکھے ہوئے ہیں دعا کے اوپر، پورے حصوں پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے الہی تو برکت کر ان لوگوں کی برکت سے جن کو تو نے اپنے فضل و کرم سے بہشت میں داخل کیا، یعنی کہ جنت میں داخل کیا۔ اب چوتھی عبارت کہ الہی تو بہت رحم کرنے والا ہے، ہم کو غالب رکھ ہر کام پر۔ اب اس کی 5ویں جو عبارت ہے اس کا ترجمہ ہے الہی تو تمام خلائق یعنی مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ اب 6ٹھی عبارت کا ترجمہ ہے الہی تو اپنی رحمت بھیج اور اپنی رحمت نازل کر اور ہمیں اپنی رضا میں رکھ۔ 7ویں عبارت کا ترجمہ ہے الہی تو زندہ ہے قبل ہر چیز کے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے بعد ہر چیز کے۔ 8ویں عبارت الہی تو خلائق کے کاموں کو روشن کرنے والا ہے۔ 9ویں عبارت الہی تو پاک ذات ہے اور میں گناہگار بدکار ہوں۔ نمبر 10 کا ترجمہ الہی تو بادشاہ ہے اور میں تیرے در کا فقیر ہوں۔
11واں، الہی تو بڑا عظیم ہے اور میں عاجز، اور تو بے کسوں کی فریاد سننے والا۔ اور 12ویں عبارت سب سے آخری، الہی تو حق ہے، اپنے ڈھونڈنے والے کو محروم نہ رکھ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے دعائے بشمخ کا۔ اچھا، اب اس کی ترتیب، اس کو 1 منٹ ایسی رہنے دینا تاکہ میں اس کی ترتیب بھی سمجھا دوں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب یہ عمل کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس کو اس طریقے سے کی جاتی ہے اس کی کہ اس کو ہم جو برج ہوتے ہیں نا اس کے حساب سے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برج حمل کون سے مہینے میں لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بادشاہت کون سے اس میں آتی ہے، تو سب سے پہلی جو اس کا عبارت ہے اس دعا کی وہ ہم برج حمل سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک ترتیب تو یہ لکھیں آپ کہ یہ 444 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 400 نہیں، اس کو 1 منٹ سامنے رہنے دو تاکہ میں سمجھانے میں آسانی ہو طریقہ نا۔ اب جیسے نمبر 1 ہے، اب یہ برج حمل، برج حمل میں یہ شروع کی جائے گی پہلی تاریخ سے، جب سے یہ لگتی ہے برج حمل کی جو تاریخ ہے وہ آپ مہینہ دیکھ لیں کہ کس مہینے میں لگتی ہے، یہ لکھ لیں۔ 444 بار صرف اور صرف پہلا ہی حصہ پڑھا جاتا ہے جو پورے برج تک پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کا دوسرا برج ہے برج سور، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سیکنڈ پڑھی جائے گی، پھر تیسری برج جوزہ ہے، پھر برج سرطان ہے، پھر برج اسد ہے، پھر برج سنبلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر برج میزان ہے، پھر برج عقرب ہے، پھر برج قوس ہے، پھر برج جدی ہے، اور پھر برج دلو ہے، پھر برج حوت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 12 برج ہیں اور 12 ہی اس کی عبارتیں ہیں اور 12 ہی ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر برج کے اندر یہ ایک حصہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس دعا کو شروع کرنا چاہیں تو برج حمل سے شروع کر سکتے ہیں اور پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پوری دعا پڑھیں گے تو 444 مرتبہ پڑھیں گے۔ 1 سال کا یہ پورا عمل ہوتا ہے، 1 سال کا یہ پورا عمل ہوتا ہے، آپ اس کے پورے عامل ہو جاتے ہیں اس دعائے بشمخ کے۔ اور جو لوگ مداریہ خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، مداریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہترین تحفہ ہے۔ اچھا، اس دعا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں وہ ہیں شاہ مدار، بدی الدین قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس دعا کے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی دعا کے سب سے بڑے عامل گزرے ہیں نا وہ حضرت خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ سرکار غوث پاک بھی اس دعا کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں، آپ نے بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں بہت پڑھا ہے۔ اچھا، یہ دعا ہر برج کے حساب سے بھی پڑھی جاتی ہے، ہر عبارت کے حساب سے، اور اگر پوری دعا پڑھنے چاہیں تو آپ پوری دعا بھی 444 بار پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اس کی تعداد مخصوص 444 پہ ہے، مختلف طریقوں سے بزرگان دین پڑھتے ہیں، کوئی 111 بار پڑھتا ہے، کوئی 360 بار کرتے ہیں، لیکن ہمارے خانوادے کے اندر جو ہماری ترتیب جو بیاض میں لکھی ہوئی ہے وہ 444 ہے جس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس دعائے بشمخ، اب اس سے جب ہم یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے جب یہ دعا ہمیں یاد ہو جاتی ہے نا۔ اچھا، یہ وہ اسم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم کیے تھے، یعنی کہ یہ وہ اسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب تھے، بہت پسند تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دعا ہی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور مداریہ خاندان میں جو ہمارا سلسلہ حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی سے ہے، آپ بھی اس دعا کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے خانوادے میں اجازت آپ ہی سے آئی ہے، اور ہمارے خانوادے میں اس کی اجازت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو جو ہوئی وہ شتاریہ خانوادے سے ہوئی تھی،
کیونکہ آپ بیسکلی شتاری تھے، مداری شتاری خاندان سے آپ کا تعلق تھا. اور اس کی اجازت ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مجھے پیر عثمان علی شاہ صاحب سے بھی ہوئی تھی. یعنی کہ وہاں سے تو مداری خاندان کی طرف سے اجازت ہوئی تھی جو حضرت سیدنا شیخ حضرت بدی الدین قطب المدار سے تھی. اور خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ ان کو شاہ محمد حسن سے اس کی دعا کی اجازت آئی تھی. آپ کو جو آئی تھی وہ آئی تھی خاندان قادریہ سے. یعنی کہ اس دعا کی جو صاحب دعوات اور صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. یعنی کہ ہمارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ ہمیں مداری خانوادے سے بھی اس کی اجازت ہوئی، ہمارے پاس خاندان قادریہ کی بھی اس کی اجازت ہوئی. اچھا، دعائے بشمخ یہ بیسکلی آپ اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب کسی کو ولایت کے منصب پہ فائز کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے یا جب کسی کو کوئی سلیکٹ کیا جاتا ہے کسی خاص کام کے لیے، اگر وہ مداری ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف خانوادوں سے لوگ چنے جاتے ہیں، جیسے مداری خاندان سے چنے، قادری خاندان سے چنے، نقشبندیہ خاندان سے چنے اور مختلف شاذلیہ خاندان سے چنے. اب جن خانوادوں سے جو چنا جاتا ہے نا، اگر مداریہ خانوادے کا کوئی اگر کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے تو یقیناً وہ اس دعا کی برکت ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس خاندان مداریہ کی بھی خلافت و اجازت ہے، اور مجھے میرے مرشد سے 14 خانوادوں کی خلافت و اجازت ہے. اور مجھے اپنے مرشد سے جب خلافت و اجازت ہوئی تھی تو تقریباً آج سے اس کو بھی تقریباً اگر ہم کر رہے ہیں 2007 یا 8 میں ہوئی تھی، تقریباً 14-15 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ اپنے پیر و مرشد سے خلافت اجازت ہوئی. ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے خلافت اجازت مجھے ہوئی تھی، جو اب تک میاں حضور کے خلیفہ حیات ہیں اس میں سب سے پہلے جو خلافت ہوئی تھی وہ مجھے ہوئی تھی جب میری تعلیم و تربیت میاں حضور نے مکمل کری تھی. اس کے بعد پھر مفتی صاحب کو ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرے علامہ صاحب کو ہوئی، پھر اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو، پھر دوسرے پیر بھائیوں کو خلافت اجازت کا سلسلہ چلا. تو سب سے پہلے خلافت اجازت تھی جو تمام خانوادوں کی جو تبرکات عطا ہوئے تھے وہ مجھے آج سے 15 سال پہلے ہوئے تھے. اور جس محفل میں مجھے یہ چیزیں عطا کی گئی تھیں، جس محفل میں مجھے خلافت اجازت ہوئی تھی، اس محفل میں میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوئی تھی. میں وہ واحد شخص تھا پوری محفل میں. محفل ہو رہی تھی ہمارے یہاں 17 کی محفل سما تھی، پورا پنڈال بھرا ہوا تھا. آج بھی وہ پیر بھائی موجود ہیں. اس وقت میاں حضور نے محفل روک کر کہا واجد کہاں ہے، اور ہم وہاں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. تو پھر لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ میاں حضور تمہیں طلب کر رہے ہیں. کہ جب میں وہاں گیا محفل میں تو میرے پیر کانپنے لگے، اللہ خیر کرے. تو پھر میاں حضور نے اپنے خلافت و اجازت مجھے اعلان کیا، یہاں تک کہ اپنے گلے کے ہار میرے گلے میں ڈال دیے تھے اور اپنے سر کا تاج میرے سر پہ میاں حضور نے رکھا تھا. آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے. اور اس وقت جب مجھے یہ امانتیں عطا ہوئیں، اس وقت جب مجھے یہ اجازتیں عطا ہوئیں، اس وقت میں میاں حضور کے قدموں میں گر گیا تھا اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ میاں حضور مجھے یہ نہیں، مجھے صرف آپ چاہیے، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے صرف آپ چاہیے. کیونکہ میں نے ان امانتوں کے لیے نہیں کیا تھا کام. میں نے اس لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے خلافت ہو جائے یا مجھے ولایت مل جائے یا مجھے کوئی منصب مل جائے یا مجھے کوئی مقام مل جائے. ہرگز رائی کے دانے کے برابر ہمارے دل میں کوئی تمنا نہیں تھی کسی منصب کی، کسی مقام کی. نہ اس وقت تھی نہ آج ہے. ہم تو کہتے ہیں مالک ہمیں مل جائے بس کافی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے خانوادے کا فیض ہے جو ترتیب وار چلا آ رہا ہے. لیکن 15 سال میں مجھے خلافت اجازت ہونے کے باوجود بھی میرا آج تک کوئی خلیفہ نہیں ہے. مریدین بہت ہیں، شاگرد بہت ہزاروں کی تعداد میں ہیں،
میں نے کسی کو خلافت اجازت نہیں دی ابھی تک، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جب مجھے حکم جس کا ہوگا میں اس وقت یہ سلسلہ شروع کروں گا، اس سے پہلے ہرگز نہیں، اپنی مرضی سے ہرگز نہیں، جبکہ اختیار دیا ہے مرشد نے۔